نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا موضوع ہے مرد کے لیے عورت کی اصلاح کے طریقے، لیکن عورت کو تنبیہ کرنے اور اس کی اصلاح کا یہ مطلب نہیں کہ جب چاہے ذرا ذرا سے بات پر برس پڑے، ڈانٹ ڈپٹ اور مار دھاڑ شروع کر دے۔ یہ شرافت اور انسانیت کے خلاف ہے۔ نہیں معمولی باتوں پر جیسے کسی کو دیکھ لینے پر یا کسی کے ہنس لینے پر عورت کو مشتبہ اور مشکوک قرار دیا جائے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اس کے احوال پر نظر رکھنی چاہیے۔ عورت سے اگر کوئی نازیبا بات صادر ہو جائے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے تو معمولی بے رخی اور چہرے پر بل ڈال کر تنبیہ کی جائے، اور اگر وہ اس سے نہ سمجھے تو 1-2 رات کے لیے اپنا بستر اس سے الگ کر لینا چاہیے۔ اگر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی تو اتنا ہی کافی ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور گالی گلوچ کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی غلط بات کو چھوڑنے پر اب بھی تیار نہیں ہوئی تو تھوڑی مار کی اجازت ہے، لیکن نوکروں کی طرح مارنے سے پھر بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کتنی عجیب سی ہے کہ یہ بات کہ مرد اپنی بیوی کو دن میں غلام اور باندھی کی طرح مارتا ہے اور پھر رات کو اس سے جماع کرتا ہے۔ باقی یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ عورت کی طرف سے گھریلو کسی بات پر ناراضگی یا آپ کی طرف سے کسی مطالبہ کے پورا نہ ہونے پر اس کا روٹھ جانا طبعی چیز ہے، بلکہ یہ اس کی محبوبانہ فطرت کا خاصہ ہے۔ تنبیہ: مرد کو اتنی بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کی کسی بات پر اگر غصہ آ جائے تو بے قابو نہ ہو، اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہ بدخلقی اور تیز مزاجی پر صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر زیادہ غصہ ہو تو وہاں سے الگ ہو جائے، تعوذ پڑھے، پانی پی لے، جس حالت پر تھا اسے بدل دے۔ یاد رکھو کہ پہلوانوں کو بچھانا بہادری اور کمال نہیں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور طبیعت اور زبان کنٹرول میں ہو، ورنہ اگر خدا نخواست غصہ میں کوئی بات کہہ دی، یعنی مثلا طلاق دے دی، تو پوری زندگی بدل جائے گی اور پھر تو بھی افسوس کرنے لگے گا۔ غصہ کی کیفیت میں کوئی بھی اہم کام کرنا عقل مندی اور شجاعت کے خلاف ہے۔ اس لیے جب غصہ کا فور ہو جائے تو اس کے بعد ہی سوچ سمجھ کر اور مخلص دوست اور رشتہ داروں سے مشورہ کر کے کوئی اقدام کرے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں اور بھی ایسی ہیں جن کا اختیار کرنا مرد کے لیے بیوی کے حق کی تکمیل میں مفید ہے۔ نمبر 1، عورت کو بے پردگی سے حتی الامکان بچائے رکھے اور غیر محرم اجنبی مردوں سے ربط و ضبط اور آمد و رفت سے منع کر دے۔ نمبر 2، بیوی کو شوہر کے سامنے ہمیشہ زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی نگاہ غیروں پر نہ پڑے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی کدورت پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت میں بھی دیا گیا ہے، بالخصوص
جب شوہر سفر سے آئے تو عورت زینت اختیار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینہ میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ نمبر 3، بیوی کی خاطر شوہر کو بھی صاف ستھرا اور اچھے کپڑے میں رہنا چاہیے تاکہ اس کا میلان بھی آپ کی طرف باقی رہے۔ نمبر 4، اگر بیوی عمدہ کپڑے اور زیورات کی بہت ہی زیادہ شوقین ہے تو بڑی حکمت سے زائدوں کے واقعات اور اللہ کی نیک بندیوں کے قصے بیان کیے جائیں اور دنیا کی بے ثباتی سمجھا کر زائد از ضرورت سامان سے اس کی رغبت کم کی جائے۔ اگر اس طرح اس کی رغبت کو کم نہیں کیا گیا تو اس کی یہ ہوس پورے گھر کو برباد کر سکتی ہے۔ نمبر 5، عورت کے سامنے کپڑے اور زیورات وغیرہ میں کوئی چیز پرائی نظر آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لے کہ کہاں سے آئی اور کیوں، ورنہ بگاڑ کے راستے اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 6، کاروبار کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ سارا وقت اسی ادھیڑ بن میں نہ لگائے رکھیں، بلکہ کچھ وقت بیوی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ہنسنے بولنے کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، بیوی اگر سلیقہ مند اور نیک ہے تو کبھی کبھار ایک آدھا جملہ سے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کو خوشی حاصل ہو۔ نمبر 8، بیوی کے رمز اور اشاروں کو بھی سمجھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ وہ بہت سی باتیں زبان سے نہیں کہتی، البتہ اشاروں میں اور چہرے کے ناز و انداز میں کہہ جاتی ہے۔ نمبر 9، بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے برا بھلا نہ کہنا چاہیے ورنہ گھر کا لطف ختم ہو جائے گا اور بچے اپنی والدہ پر بے باک ہو جائیں گے۔ نمبر 10، بیوی بچوں کے ساتھ انتہائی الفت و محبت کے ساتھ رہنا سیکھو۔ پھاڑ کھانے والے شیر اور چیتے کی طرح رہنے کی عادت نہ ڈالو، نہیں ہر وقت حاکمانہ راج چلاؤ۔ نمبر 11، اپنی بیوی کے سامنے کسی پرائی عورت کی تعریف نہ کرو، بالخصوص کسی کے حسن و جمال کا ذکر اس کے دل کو شکست بنا دے گا اور تم اس کی نگاہ میں مشکوک بن جاؤ گے۔ نمبر 12، امور خانہ داری یعنی گھر کے کام کاج میں اس کی رائے کو وقعت دو کہ اس کی رائے اس معاملہ میں بسا اوقات صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 13، بیوی کے سامنے کسی بات میں حجت بازی نہ کی جائے، یہ اس کے لائق نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ جذبات کا لحاظ رکھ کر برتاؤ کیا جائے، یہی اس کے لائق ہے۔ نمبر 14، عورت اگر پڑھی لکھی ہو تو اسے اچھی اخلاق اور مذہبی کتابیں پڑھنے کو دو، ناول افسانے اور خرافات کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے۔ نمبر 15، ہاں کبھی کبھار گھر میں کچھ گڑبڑ ہو تو اس سے اندر ہی اندر نمٹ لو، باہر دوسروں تک نہ پھیلاؤ۔ نمبر 16، بد اخلاق عورتوں کے ساتھ ہرگز جوڑ نہ ہونے دیا جائے ورنہ وہ اسے بھی برباد کر دیں گی۔ نمبر 17، اگر گھر میں ماں بہنوں کے ساتھ بیوی کی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نمٹا دیا کرو۔ نمبر 18، گھر کے معاملات میں نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ نمبر 19،
خدا نخواست اگر کسی بد زبان اور بد اخلاق عورت سے پالا پڑ گیا اور اصلاح کی کوئی امید نہیں تو مجبوری میں اس کو علیحدہ کرنے ہی میں بھلائی ہے، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ عورت بائیں جانب کی اوپر کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے، لہذا اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، ورنہ بالکل سیدھی کرنے جائے گا تو توڑ بیٹھے گا۔ اس لیے مرد کو حتی الامکان تحمل سے کام لینا چاہیے، حتی الامکان طلاق سے بچنا چاہیے۔ شریعت نے طلاق کو پسند نہیں کیا، ابغض المباحات فرمایا ہے، یعنی یہ مباح و جائز کاموں میں بہت برا کام ہے، اس پر اقدام بہت سوچ سمجھ کر اپنے مخصوص متعلقین سے مشورہ کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ 3 طلاق دینا اور وہ بھی ایک ہی ساتھ برا ہے، شاید پشیمانی اٹھانی پڑے۔ نمبر 20، عورت اگر بیمار ہے یا اس کے حیض میں گڑبڑ ہے تو جلد ہی اس کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جو پڑھا اور سنایا اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔